دیکھیں چیف منسٹر اپنے طور پر کوئی اناؤنسمنٹ نہیں کر سکتی، اور جو ان کا پولیٹیکل کیریئر ہے یا جو ان کی سمجھ بوجھ ہے، میں نہیں سمجھتا کہ انہوں نے خود یہ ساری اناؤنسمنٹ کی گئی. اس کے پیچھے بھی بیوروکریسی، اور وہ سارا نظام بیوروکریسی کے ذریعے. نہیں، ان کے والد ہیں نواز شریف صاحب نے تو خود سرو کیا ہوا ہے پنجاب چیف منسٹر، ان کو بھی میرے اہمیت خیال معلوم میں ہوگی اس جو کی. عمیر صاحب بتا رہے ہیں نا، فگر بتا رہے ہیں، اس میں ہو سکتا ہے کہ اتنی پیداوار نہیں ہوگی، لیکن اتنا امپیکٹ، اتنی جلدی آنا ایک مہینے کے اندر اندر، یہ سمجھ سے بالا تر ہے. مجھے اس بات کی سمجھ نہیں آ رہی. اس کا مطلب یہ ہے ضرور گندم کم ہوئی ہوگی، جو فگر بتائے گئے ہیں اس میں غلطی ہوگی، اور ہوتا ہے پاکستان میں یہ چیزیں بڑھا چڑھا کر چیزیں پیش کی جاتی ہیں، لیکن اس کے پیچھے ذخیرہ اندوزی لازمی ہے. اور بالکل ایک نیا سسٹم آپ ڈی ریگولیٹ کر رہے ہیں. آپ جو ساری عمر سے کسانوں سے ایک پرائز، سپورٹ پرائز دے کے آپ خریدتے تھے، حکومت پے کرتی تھی، ان کو باردانہ بھی دیتی تھی، سب کچھ دیتی تھی، اس کے باوجود جب نیا سسٹم آیا تو اس میں یہ چیزیں آنی تھی، لیکن اتنے بڑے پیمانے پہ آنی تھی کہ ایک کرائسس کھڑا ہو جائے اور قیمتیں 40-45% تک بڑھ جائیں. اور ابھی پورا سال پڑا ہے، ابھی تو جا کے اکتوبر نومبر میں بوائی ہوگی اور اگلے سال جا کے مارچ اپریل میں کٹائی شروع ہونی ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ یہ بحران صرف 1 ملین ٹن سے حل نہیں ہوگا. افغانستان، بالکل انہوں نے کہا ہم تو گندم کی ضروریات افغانستان کی بھی پوری کرتے ہیں. پنجاب صرف 3 صوبوں کی ضروریات پوری نہیں کرتا، وہ افغانستان کی بھی کرتا ہے. تو یہ تو کافی عرصے کے بعد یہ ہوا ہے کہ اس قسم کا بحران آیا ہے، اور میرے خیال میں اس کو نمٹنا ہے. آپ کو ایک تو امپورٹ تو آپ کو کرنی پڑے گی، لیکن آپ کو اپنی اسٹریٹجی چینج کرنی پڑے گی. جب آپ اس دفعہ آپ 2025-26 کے اگر آپ امپورٹ کے فیگر دیکھیں گی تو آپ حیران ہو جائیں گی. عمیر صاحب بھی میری بات سے ایگری کریں گے. آپ 8 سے لے کر 12 بلین ڈالر آپ دنیا بھر کے کسانوں کو دے رہے ہیں، اور ابھی بھی دیں گے. یہ جو 40-50 کروڑ ڈالر کی جو آپ گندم 10 لاکھ ٹن امپورٹ کریں گے، یہ میں نے نکالا ہوا ہے. آپ اپنے کسان کو ایک پیسہ دینے کے لیے تیار نہیں ہے. اس کو 18% پہ آپ 50,000 کا قرض دیکھتے ہیں. یار خدا کا، پھر وہ کس طرح گندم لگائے گا آپ کو؟ تو یہ آپ کو چینج کرنا پڑے گا. آپ دنیا بھر کے کسانوں کو، آپ امریکہ کے، آپ یوکرین کے، آپ تھائی لینڈ کے، آپ جناب ملیشیا کے کسانوں کو اربوں ڈالر دے رہے ہیں. آپ یہی پیسہ اپنے کسانوں کو دیں، آپ کو ضرورت ہی نہیں پڑے گی یہ قیمتی زر مبادلہ دینے کی. عمیر صاحب یہ بتائیے گا کہ یہ جو اطلاعات تھیں کہ پنجاب نے تو بہت عرصہ پہلے مطلب کہ پروونشل بارڈر بھی بند کیا کہ کے پی نہ گندم جائے، اور تو کلیئرلی پنجاب حکومت کو پھر بہت پہلے اس کٹائی سے پہلے ہی نظر آ رہا تھا کہ شارٹیج ہے، کیونکہ انہوں نے تو کے پی کی طرف بھی گندم جو ہے بند کی ہوئی تھی. تو وہ کس وجہ سے بند کی ہوئی تھی؟ بیسیکلی پنجاب گورنمنٹ جو ہے وہ ہر دفعہ یہ کرتی ہے، ہر سال یہ کرتی ہے کہ وہ بارڈر بھی بند کر دیتے ہیں، بلکہ ضلع بندی ہوتی ہے ہمارے ہاں. تو ضلع سے باہر ہم گندم نہیں لے جا سکتے. یہ ہمیں ایک، بلکہ پچھلے 2-3 سال پہلے تو ہمارے کھیتوں سے جا کے فصلیں اٹھائی گئیں. باقاعدہ پولیس جاتی تھی، انتظامیہ جاتی تھی، جس کی گندم نکلتی تھی اٹھا لیتے تھے زبردستی. تو ہمارے ساتھ تو یہ اس طرح کیا جاتا ہے. ہماری تو ابھی تو افغانستان کا بارڈر بند ہے، ہماری فصلیں اس کی وجہ سے بہت ساری رکی ہوئی ہیں. آپ ابھی باقی فصلوں کے بھی اگر حالات دیکھ لیں تو آلو کی فصل ہے، ہم آلو جو بیچ رہے ہیں، یہ آپ آج کے میں آپ کا ریٹ دے دوں تو نیا جو آلو آتا ہے اس کا ریٹ 120 روپے مارکیٹ میں ہے، اور پرانا جو سٹور والا آلو ہے اس کا 50 روپے ریٹ ہے مارکیٹ میں کلو کا. لیکن آپ اگر ہم سے پوچھیں تو ہمارا 2 روپے کلو میں بک رہا ہے. ابھی بھی ہمارا آلو 2 روپے کلو میں بک رہا ہے اور مارکیٹ میں 50 روپے کلو ہے. تو یہ بھی کسان کی نااہلی ہے کہ کسان نے جا کے مارکیٹ سے بھی 50 روپے 48 روپے جو کھا رہا ہے کلو کے پیچھے، اس کو روکنا ہے. یہ گورنمنٹ کے کرنے کی چیزیں ہیں. گورنمنٹ اگر اس طرح کسانوں سے دھوکہ دہی کرے گی، اگر ایک صوبے کی سی ایم، سب سے بڑا صوبہ جو ہے اس کی سی ایم کسانوں کو کچھ اور کہتی ہے اور ہوتا کچھ اور ہے، تو پھر تو بات ختم ہو گئی نا. کس پہ اعتبار کریں گے؟ کوئی زبان ہی نہیں رہی، کوئی بات ہی نہیں رہی، پھر تو سارا سسٹم ہی ختم ہے نا. اب کل کو اگر گورنمنٹ کوئی تسلیاں بھی کسانوں کو دیتی رہے کہ آپ گندم اگائیں، تو وہ نہیں اعتبار کریں گے. یہ تو اپنے آپ پہ اپنا انہوں نے اعتبار خراب کیا کسانوں سے جھوٹ بول کے، اور جو غلط فیک فگرز تھی ان پہ اعتبار کرتے رہے. جو ان کے بابو ان کو رپورٹ دیتے ہیں، جو ان کی میڈم رپورٹ دیتی ہے، اس پہ سارا سسٹم چل رہا ہے. نیچے سیلاب کی بات کرتے ہیں تو سیلاب میں ایک آنے کا کام نہیں کیا دریاؤں پہ.
اور اگر پوچھ لیں تو لاہور میں سارا کام ہو گیا جی، لکشمی چوک سے لے کے اور لبرٹی چوک تک پنجاب ختم ہو جاتا ہے۔ اس کے علاوہ ہمیں بتا دیں کہ کون سے دریا پہ کہاں پہ آپ نے کیا کام کیا ہے، کسی میڈیا پہ آ کے کسی جگہ یہ بتائیں تو صحیح نا کچھ کہ آپ نے پچھلا اتنا بڑا سیلاب گزارا ہے، نیا پانی آ رہا ہے، آپ نے کچھ بھی نہیں کیا۔ باتیں سارے کرتے ہیں کہ ہم نے یہ کر دیا، ہم نے جناب یہاں پہ سونے کے درخت اگا دیے ہیں، لیکن جو معاشی حالات اس ٹائم کسان کے ہیں نا، یقین کریں کہ تاریخ میں ایسا کبھی نہیں ہوا، اتنی بری حالات ہمارے پہلے کبھی نہیں آئے تھے کہ ہماری ہر بالکل فصل صحیح سر، وہ جو ہے بالکل صحیح نقصان سر، میں جا رہی ہے۔ بالکل صحیح جی۔ ناظرین آج کے لیے بس اتنا ہی، ویل بی بیک ٹمارو ایٹ دا سیم ٹائم۔